مسجد میں جاؤ وہاں راکٹ استاذ ہے. کون ہے؟ راکٹ استاذ ہے. اور جی آدھے گھنٹے میں 29 رکعتیں پڑھا دیتے ہیں. تو میرے دوستو نہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تحرک بہ لسانک، او میرے لاڈلے، او میرے لاڈلے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے پیارے مدنی اپنی زبان کو تیز نہ چلانا. ان علینا جمعہ، ان علینا جمعہ وقرآنا، ہم اس قرآن کو تیرے سینے میں جمع کریں گے. تو میرے دوستو اللہ پاک کا پیارا قرآن جس کے بارے میں رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الناس، بیٹھ جائے بھائی، بیٹھ جائیں کہیں اس جملے کے مرتکب نہ ہو جائیں. رب کائنات فرماتے ہیں اذا قرئ القرآن، توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے کس کی طرف؟ رابطہ جڑ جائے میرے دوستو اور سکینہ کا نزول شروع ہو جائے، سکینہ کا نزول شروع ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، ایک سما ہے، ایک فاستمعوا، دلی توجہ کے ساتھ، فلی اٹینشن کے ساتھ قرآن سنو. اور کیا؟ وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. اور اس کے برعکس وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہے اللہ بڑا سنگین جملہ ہے، توجہ کرو، اللہ کے قرآن کی طرف متوجہ ہو. کیا کہہ رہے ہیں رب کائنات؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر تھے کیا کہتے تھے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور شور و غوغا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم اس پہ غالب آ جاؤ، تاکہ تم اس پہ غالب آ جاؤ. تو میرے دوستو چونکہ آپ نے بچپن سے ایسے ایسے برخوردار میرے یہاں موجود ہیں جنہوں نے وہ 8-10 سال کے تھے مجھے سنا، کچھ بزرگوں نے سنا. پوری زندگی میری سن 63 میں، 1963 میں، جبکہ میں 6ٹھی جماعت میں پڑھ رہا تھا، پہلے جمعے کا خطبہ میں نے دیا اور سب حیرت میں، ایک بڑا خان صاحب آیا، کہا کہ جی یہ بچہ ہے. میرے والد صاحب نے جواب دیا جو حضرت مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، جو حضرت مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ میرا بیٹا جا کے لوہار کی دکان پہ سیکھے گا، یہ جا کے درزی کی دکان پہ سیکھے گا، یہ جا کے کسی ترخان کی دکان پہ سیکھے گا، یہی ممبر ہے، یہاں سے یہ سیکھے گا تو کچھ معاملہ چلے گا. تو سن 63 سے لے کے اب تک آپ نے مجھے سنا. میں آپ کو پھر بھی کئی موقعوں پہ زندگی رہی اللہ کا قرآن سناتا رہوں گا اور آپ کے دلوں کو گرماتا رہوں گا. کہو انشاءاللہ. تو چونکہ اب یہاں ہمارے ہاں مہمان آ چکے ہیں، آ چکے ہیں اور مہمان ہاں، تو ہمارے سارے مہمان آئے ہوئے ہیں، ہمارے سارے سروں کے تاج ہیں. تو میں اس بات پہ اکتفا کروں گا بحیثیت میزبان، میں تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا. تمام علماء کرام جو علاقہ سے تشریف لائے، قراء اعظام، حفاظ کرام، نعت خوان حضرات اور سامعین حضرات جو بھی آئے، میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آنے والے مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہوں گا. جاء فی بلدنا العلماء والقرى مرحبا
مرحبا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا 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 اہلا و سہلا مرحبا. میں سب کو خوش آمدید کہوں گا. زندگی رہی پھر کئی بار اللہ کا قرآن آپ کو سناؤں گا. ایک بات ضرور حفاظ کرام کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کیا؟ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. قرآن پڑھتا جا جنت کی منزلوں پہ چڑھتا جا. قرآن پڑھتا جا جنت کی منزلوں پہ چڑھتا جا. تیری آخری منزل جو قرآن کی آخری آیت ہے تو قرآن پاک کی 6666 آیات کریمہ ہیں. حافظ قرآن کا مقام کہاں ہوگا؟ 6666ویں منزل پہ ہوگا. اور حافظ قرآن آج تو یہاں دستار بندی کی جاتی ہے. رب کائنات ضوءہ احسن من ضوء الشمس البس والداہ تاج یوم القیامہ. قیامت کے دن وہ تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. اگر وہ دنیا کے کسی گھر میں سورج لایا جائے اس سورج کی روشنی سے اس تاج کی روشنی زیادہ. جو نہ عالم ہوگا نہ حافظ ہوگا نہ قاری ہوگا اس کے بیٹے نے قرآن پڑھا ہوگا. حفاظ قرآن علماء کرام کے والدین کو اللہ پاک وہ تاج پہنائے جائیں گے. لیکن حفاظ کرام ایک بات یاد رکھیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. توجہ کریں. میں ہر جگہ جب کبھی بھی دستار بندی کا موقع ہوتا ہے، دستار بندی کا موقع ہوتا ہے، اس دستار کا لحاظ رکھا کریں اور اس کا بھرم رکھیں. کیوں؟ شاعر نے کہا دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم. دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم. ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. اس لیے اس دستار کا خیال رکھیں گے اور اس دستار کا بھرم رکھیں گے. آپ اللہ کے کلام پہ عمل کریں گے. سنیں بڑی سنگین بات ہے اور بڑی سوچ کی بات ہے. آقا دو جہاں بڑے افسوس کی بات ہے یار. کیا کہا آقا دو جہاں نے؟ من صلی علی مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ. جو ایک بار مجھ پہ درود پڑھے، جو ایک بار مجھ پہ درود پڑھے، اللہ عافیت کا دروازہ کھول دیتے ہیں. جس کے لیے اللہ عافیت کا خیریت کا دروازہ کھول دے اس کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں. تو آقا دو جہاں، آواز نہیں آ رہی، آقا دو جہاں، آقا دو جہاں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حافظ قرآن پہ عمل نہیں کرے گا قیامت کے دن اسے قرآن بلا دیا جائے گا. قرآن بھول جائے گا، اسے قرآن یاد نہیں ہوگا. اور جو عمل کرے گا اقرا ورتقی، قرآن پڑھتا جا جنت کی منزلوں پہ چڑھتا جا. تو جتنے حفاظ کرام ہیں اللہ پاک ان کو قرآن پہ عمل کی اور ان کی برکت سے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے آئے ہوئے جو مہمان ہیں اللہ پاک ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی جان میں، ان کے ایمان میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے. ایک بار پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کیونکہ اولاد ہوتی ہے اور جن والدین کے بچے بیمار ہوں، یہاں دو ستم زدہ نواز خان ڈوڈیال والے اور حاجی نواز خان کہ ان کے گھروں کے ایک مہکتے ہوئے پھول ان سے بچھڑ چکے ہیں. ان سے پوچھیں کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے. تو جب بچے بیمار ہو جاتے ہیں والدین بے قرار ہو جاتے ہیں. میری بچیاں بیمار ہیں، میرا داماد بیمار ہے. سارے خلوص دل سے دعا کریں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ پریشانیاں ان کی دور فرمائے. اور جملہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور اس محفل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے
اتحاد القرا کی طرح اللہ سارے علماء کو بھی آپس میں اتحاد نصیب فرمائے، اتحاد العلماء بھی ہو، اتحاد الصلحاء بھی ہو، سارے ہم آپس میں اتحاد کریں، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، ننے نانے جمی بخشی ہے تو نے، انہیں بازوئے حیدر بھی عطا کر۔